کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر فارس شاہ نے پلٹ کر ایک نگاہ حویلی پر ڈالی۔ آج خلاف توقع وقت سے پہلے ہی پوری حویلی میں خاموشی چھا گئی تھی، مگر فارس شاہ جانتا تھا کہ یہ خاموشی کسی طوفان کا نتیجہ تھی، مگر وہ طوفان جو آج آ چکا تھا۔ اس نے ڈور کی ناب پر ہاتھ رکھا، مگر اندر داخل ہونے کی اس میں ہمت نہ ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے مجھے 30 برس کا میچور مرد ہونے کے باوجود میں ایک لڑکی کا سامنا کرنے سے کترا رہا ہوں۔ بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں آنسو بھر کر منت کرتی ایک لڑکی اس کے خیال میں لہرائی۔ فارس شاہ نے اپنا سر جھٹکا، تیزی سے ناب گھما کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ یہ اس کا کمرہ تھا، مگر اندر داخل ہونے پر اسے ہمیشہ کی طرح سکون نہیں ملا۔ سکون تو ویسے بھی اس پوری حویلی کا برباد ہو چکا تھا، اور برباد کرنے والے کون تھے؟ فارس کی نگاہوں میں گویا لہو سمٹ آیا۔ وہ سامنے ہی تھی، ہر جرم کی مجرم، وہ اس کا خاندان جس نے فارس شاہ کی پوری فیملی کو آنسو بہانے پر مجبور کر دیا۔ فارس شاہ کی رگیں تن گئیں، اس کی گہری کالی آنکھوں میں بیزاری سمٹ کر آئی تھی۔ وہ لڑکی جس نے آج دوپہر میں اس کا نکاح ہوا تھا، اس کے کمرے میں موجود تھی۔ پتہ نہیں اسے کون یہاں چھوڑ کر گیا تھا، کیونکہ فارس نے تو کسی کو اسے اپنے کمرے میں لانے کا نہیں کہا تھا، مگر وہ وہاں موجود تھی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی۔ آہٹ پر وہ مڑنے کے بجائے جامد ہو گئی تھی۔ بھیا، کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے، اور میرے کمرے میں تم اس وقت کیا کر رہی ہو؟ فارس شاہ کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی پتھریلا ہو گیا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی لڑکی کا سر جھک گیا۔ چند قدموں کے فاصلے پر ہونے کے باوجود فارس کو اندازہ ہوا وہ دھیرے دھیرے کانپ رہی تھی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے کیا تم میرے اپنے رشتہ دار کو کوئی رومانٹک فرض سمجھتی ہو؟ تم یہاں بنی ہو کر آئی ہو؟ بنی ہو کر آنے والی لڑکیاں صرف جوتوں کی خاک ہوتی ہیں، سر کا تاج نہیں۔ وہ نفرت بھرے انداز میں بولتا قدم قدم چلتا تھوڑا اور سامنے آیا تھا۔ لڑکی نے آہستگی سے رخ موڑا۔ وہ سیاہ رنگ کی نائٹی میں ملبوس تھی، ایسی نائٹی جو نہ تو اس کے بدن کو چھپا رہی تھی اور نہ ہی دکھا پا رہی تھی۔ کندھوں پر جمی باریک سی اسٹرپس کو اپنی نازک انگلیوں سے بار بار ٹھیک کرتے سامنے کھڑی ہانیہ شدید طور پر پزل لگ رہی تھی۔ میں نے یہ سب آپ کے لیے پہنا ہے۔ میں نے سنا ہے شوہر خوش ہوتے ہیں اگر ان کی بیویاں یہ سب کریں تو۔ اس کی دھیمی آنسوؤں میں بھیگی آواز کمرے میں گونجی۔ فارس شاہ نے لب بھینچ کر خود پر ضبط کیا۔ کتنی عمر ہے تمہاری؟ نظر ہٹائے بغیر اس نے سوال کیا۔ ہانیہ نے اپنے لب کچلے، رنگت مزید گلابی پڑ گئی تھی۔ اپنی لانبی انگلیوں سے اس نے چہرے پر آئی بالوں کی ایک لٹ کو پیچھے کیا۔ چھوٹی سی نائٹی گھٹنوں سے کئی اوپر تھی۔ ایک ہاتھ سے اس نے نائٹی کو کھینچ کر نیچے کیا، گویا اپنے نمایاں ہوتے سفید وجود کو چھپانا چاہتی تھی، مگر وہ بری طرح سے ناکام رہی۔ 19 سال 3 دن پہلے میری سالگرہ تھی، ہانیہ نے بمشکل فارس شاہ کی بات کا جواب دیا تھا۔ اس کی سرد پتھریلی نگاہوں اسے اپنے وجود کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ گریٹ! 19 سال کی لڑکی، حسن کے سارے ہتھیاروں سے لیس، اور یہاں میرے سامنے تم جیسے حلیے میں کھڑی ہو! دیکھ کر تو لگتا ہے تمہیں خوب سکھا پڑھا کر بھیجا گیا ہے۔ نہ وہ مطمئن انداز میں چلتے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تھا، ہر انداز میں اضطراری پن چھلک رہا تھا۔ فارس شاہ کا بس نہ چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو کمرے سے باہر نکال دے۔ اسے بنی ہو کر ہوئی لڑکی سے اتنی بے باکی کی امید نہیں تھی۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ جی مجھے سب پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ بلیک کلر آپ کو پسند ہے، اور سرخ رنگ کی لپسٹک بھی میں نے وہی لگائی ہے۔ ہانیہ نے ہلکا سا سر اٹھایا۔ فارس نے پہلی دفعہ اس کے چہرے کے نقوش کا جائزہ لیا، اور ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹک گیا۔ لڑکی بلا کی حسین تھی، گاؤں کے ایک معمولی سی شخص کی بیٹی کو اس وقت فارس شاہ کی بیوی بنی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ جوتے اتارو میرے! فارس شاہ کی آواز میں حکم تھا۔ ہانیہ نے بے بسی سے پلکیں مچیں، مگر اس نے انکار نہیں کیا تھا۔ آہستگی سے آگے بڑھ کر وہ پنجوں کے بل فارس شاہ کے پاس زمین پر بیٹھی، اور وہ گہری نگاہ اس پر ٹکائے ہوئے تھا۔ دھیرے دھیرے لرزتی وہ بار بار نائٹی کے اسٹرپس درست کر رہی تھی، کبھی اپنے لمبے گھنے بالوں کو پیچھے ہٹاتی، کبھی بے بسی سے اپنے لب کھچلتی۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ معافی نہیں مانگو گی تم مجھ سے اس قتل کی جس کی پاداش میں تم یہاں پر موجود ہو؟ اپنی غلطی ایکسپٹ کرنے، سرزد کرنے کی بجائے تم مجھے رجھانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہانیہ کی انگلیاں اس کی سیاہ بوٹوں پر جم کر رہ گئی تھیں۔ وہ ہلکا سا اس کے کان کے پاس جھکتے گھرایا تھا۔ معافی میں تم ہی مانگ لیتی ہوں، مجھے لگا یہ سب پہن کر آپ خوش ہو جائیں گے۔ وہ جلدی سے بولی۔ فارس یکدم
یہ لڑکی دیکھ کچھ اور ہی رہی تھی۔ اس کی شدید گھبراہٹ بار بار اپنے لباس کو درست کرنے اور اپنے وجود کو چھپانا ظاہر کر رہا تھا۔ یہ سب چیزیں اس کے لیے خوشی کا باعث نہیں بلکہ وہ سب کچھ کر رہی تھی آخر کیوں، کیا چاہتی تھی؟ تو مجھ سے سازش رچا رہی تھی۔ تم اور تمہارا وہ چلاک چچا مل کر۔ یاد رکھنا میرا نام فارس شاہ ہے۔ میں جرم اور سزا کے بیچ میں عورتوں کو نہیں لاتا، مگر جرگے کے فیصلے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تمہیں اس قتل کے بدلے یہاں اپنے کمرے میں لے آؤں۔ لیکن مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اپنا یہ بھار سنگار مٹاؤ اور جا کر کوئی مناسب کپڑے پہنو۔ مجھے اپنا نیم عریاں وجود دکھا کر تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مرد نہیں جو سفید جلد کو دیکھ کر پگھل جائے۔ اس کی گردن کو اپنے دائیں ہاتھ کے شکنجے میں جکڑے وہ دھیما دھیما کھرا رہا تھا۔ یہ اس کا انداز نہیں تھا۔ فارس شاہ کو اپنا انداز خود عجیب لگا تھا۔ ہانیہ کے وجود میں خوف کی ایک پھریلی دوڑ گئی۔ کوئی سازش نہیں ہے، میں چینج کر دیتی ہوں۔ اگر آپ کو یہ سب اچھا نہیں لگا تو وہ یکدم اٹھی اور اس کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی مہک فارس شاہ کے حواس مختل کرنے لگی تھی۔ کل میرا نکاح ہے اس لڑکی کے ساتھ جسے میرے خاندان نے میرے لیے پسند کیا ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنا بوریا بستر لپیٹ کر یہاں سے نکل جاؤ۔ میں نے جرگے کا فیصلہ مان کر تم سے نکاح تو کر لیا ہے، لیکن میں تمہارے خاندان کو معاف نہیں کروں گا۔ تمہارے چچا کو عبرتناک سزا میں ضرور دوں گا۔ وہ صوفے پر سے اٹھا ہوا گھرایا تھا۔ ایک جوتا ہانیہ نے اتار دیا تھا، دوسرا ہنوز اس کے پاؤں میں تھا۔ جھنجھلا کر فارس شاہ نے دوسرا جوتا اتار کر دور پھینکا۔ وہ تیزی سے سر ہلاتی پلٹی۔ الماری کے پاس زمین پر اس کا پرانا سا بیگ دھرا تھا۔ اس بیگ میں سے کھینچ کر اس نے اپنا کوئی جوڑا باہر نکالا۔ فارس نے اس نے اپنا رخ موڑ لیا اور وہ بلا کی حسین تھی۔ اس کے حسن کے سامنے کوئی بھی مرد اپنا ایمان ہار سکتا تھا۔ اگر وہ فارس شاہ تھا۔ دل پر ہوتی دستک اس نے صفاقی سے نظر انداز کر دی۔ ہانیہ اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی تو ایک دفعہ پھر صوفے پر ڈھیر سا ہو گیا۔ اس نے زیادہ دیر نہیں لگائی، جلد ہی وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر نکل آئی تھی۔ وہاں ٹیبل پر ایک پین کلر پڑی ہوگی، وہ اور پانی کا گلاس۔ مجھے دے دو، فارس شاہ نے تھکی ہوئی آواز میں کہا اور اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ ہانیہ نے شیل ہوتے ہوتے اعصاب کے ساتھ اس شخص کو دیکھا۔ کئی الفاظ اس کے دماغ میں گونجے تھے، تمہیں ہر صورت میں فارس شاہ کو اپنی مٹھی میں کرنا ہے، اس طرح ہمارا پلان کامیاب ہو سکتا ہے۔ وہ ایک ٹیک کر اسے دیکھتی رہی۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض کی آستینیں کوہنیوں تک موڑے وہ شاندار شخص اس حویلی کا سردار تھا جس کے نام کی دہشت پورے گاؤں میں تھی۔ اس وقت وہ اس کی منکوحہ کے روپ میں اس کے کمرے میں موجود تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ مجھے ٹیبلٹ دے دو یا پھر میں خود ہی لے لیتا ہوں۔ وہ جھنجھلا کر اٹھنا چاہتا تھا مگر ہانیہ گھبرا کر 2 قدم سامنے آئی۔ کیا میں آپ کا سر دبا دوں؟ یہاں پر کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے اور زیادہ دوائیں نہیں کھانی چاہیے ورنہ انسان کا لیور خراب ہو جاتا ہے۔ وہ جلدی جلدی بولتی چلی گئی۔ فارس شاہ کی اپنی کٹ پٹی سے مسلتے ہاتھ رکھے اس نے پوری آنکھوں کھول کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ بڑا علم ہے انسان باڈی کے بارے میں۔ مردوں کو گھیرنے کے طور طریقے یاد کرنے کے سوا کچھ اور بھی کام کرتی تھی۔ فارس شاہ کے انداز میں گہری کاٹ تھی۔ ہانیہ نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی اور اس وقت میں پری میڈیکل 12ویں کلاس کی طالبہ تھی۔ جب وہ سب ہوا ہانیہ کی آواز دھیمی ہو گئی۔ فارس شاہ ایک جھٹکے سے اٹھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تمہارا خدمتوں کی، میں مینج کر لوں گا۔ ایک جھٹکے سے اس کے برابر سے نکلتا چلا گیا۔ ٹیبل پر پڑا ہوا پانی کا گلاس اٹھا اور اس نے گولی نگلی اور بیڈ پر ڈھیر ہو گیا جیسے وہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بیڈ کے قریب کھڑی ہانیہ کی سنہری آنکھوں میں آنسو جھلملائے۔ ایک نظر اس نے آئینے اور اپنے عکس پر ڈالی۔ وہ سادہ سی شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ کچھ دیر پہلے والی نائٹی اب جسم پر نہیں تھی۔ ہانیہ کا سر شرم سے جھک گیا۔ میں ہوں کیا یہ سب کچھ میں نے کیا، مگر کیا فائدہ ہوا خود کو اتنا گرانے کا؟ اس شخص نے تو میری طرف ٹھیک سے دیکھا تک نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہونے لگے تھے۔ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے ہانیہ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بھاری آواز اس کی سماعتوں میں گونجی۔ اس کی دھڑکن ایک پل کے لیے تھمی تھی۔ وہ یوں ہی بیڈ کی جانب نیچے زمین پر بیٹھی چلی گئی ہر رات کی طرح۔ آج رات بھی اس سے کافی دیر تک رونا تھا۔ اب بس وجہ مختلف تھی۔ گھٹنوں کے گرد اپنے بازو لپیٹے وہ بے آواز آنسو بہانے لگی۔ اور ایک معمول سے گھرانے کی لڑکی تھی، بلکہ معمولی سا گھرانہ۔ صرف ایک روز پہلے ہی اس کی دنیا پلٹ گئی تھی۔ دنیا اس کی تبھی برباد ہو گئی تھی جب باپ کے انتقال کے بعد چچا سرپرست بن کر اس کے گھر آیا۔ وہ عجیب
تھا، نام تو اس کا شریف الدین تھا، مگر سارا دن نشہ کر کے گھر میں پڑے رہنے کے سوا اس کا کوئی اور کام نہیں تھا۔ ہانیہ کے اپنے چچا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، مگر وہ اکیلی بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ چچا کا یہی احسان بہت تھا کہ وہ سرپرست بن کر اس کے گھر رہنے آ گیا تھا۔ گھر کے خرچ کے لیے باپ کی زمین ٹھیکے پر دے دی گئی، کم یا زیادہ، بہرحال آمدنی تو آتی تھی۔ بس بھی کر دو ہانیہ صبح کالج جاتی ہو، وہاں سے واپس آ کر گھر کے سارے کام کرتی ہو، اپنی اس نکھٹو چچا کے لیے کھانا بناتی ہو اور پھر اندھیرا پھیلنے تک ٹیوشن پڑھاتی ہو۔ اتنی محنت کر کے کیا ہو جائے گا؟ اس کسی اچھے لڑکے سے شادی کر لو۔ ہانیہ نے ہاتھ میں پکڑی کاپی بند کر کے تھکے تھکے انداز میں سر اٹھایا۔ پڑوس والی فہمیدہ خالہ دیوار سے جھانک رہی تھی۔ محنت نہیں کروں گی تو حالات کیسے بدلیں گے؟ مجھے ڈاکٹر بننا ہے ہر صورت میں۔ ابا نہیں رہے، اماں تو کب کی گزر گئی، اور مجھے کسی مرد میں یا شادی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کاپی بند کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ خالہ چینی مانگ رہی تھی، چینی کے ڈبے میں سے کٹوری بھر کر اس کے حوالے کرتی۔ وہ خاموشی سے پلٹ آئی اور اپنے بے مثال حسن کا اسے اندازہ تھا۔ جانتی تھی چچا جلدی یا بدیر اس کے لیے کوئی بیکار رشتہ ڈھونڈ لائے گا، اس لیے وہ اس سے پہلے ہی اپنا بندوبست کرنا چاہتی تھی۔ ٹیوشن پڑھانے سے جتنی رقم ملتی وہ اپنی کتابیں اور کالج کے اخراجات برداشت کر رہی تھی، مگر اسے کیا پتہ تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اس دوپہر اس نے کالج سے آ کر بیگ ابھی اتارا ہی تھا جب چچا اندھا دھند دوڑتا ہوا گھر میں آیا۔ ہانیہ دیکھ، میرا کوئی بھی پوچھے تو بتانا کہ میں گھر نہیں ہوں، بس سیدھا سیدھا جواب دے دینا، زیادہ سوال جواب مت کرنا۔ وہ بری طرح سے بھلکایا ہوا تھا۔ ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور اس کے کپڑوں میں خون لگا ہوا تھا۔ چچا! وہ حیران ہوئی۔ شریف الدین نے بیزار ہو کر ہانیہ کو دیکھا۔ کہا نا، زیادہ سوال جواب مت، بری بات ہے، بہادر بنتی ہے نا؟ اب جو بھی ہو، بس میرا نام مت لینا، بس یہ مت بتانا کہ میں گھر کے اندر ہوں۔ وہ تیزی سے پرانی سی کوٹھری کی سمت بھاگا جہاں پرانا کاٹھ کباڑ رکھا ہوا تھا۔ ہانیہ کو کچھ سمجھ نہ آئی، مگر صرف تھوڑی ہی دیر کے بعد گھر کے باہر ایک گاڑی رکنے کی آواز آئی، پر وہ بے اختیار سٹپٹائی تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا، کوئی شخص اندر داخل ہوا تھا۔ کون ہے آپ؟ اس طرح گھر کے اندر کیوں آئے ہیں؟ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے کچھ مینرز ہوتے ہیں۔ ہانیہ کے ہاتھ میں موجود کتاب چھوٹ کر نیچے جا گری۔ اس کی بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں خوف اور غصہ ایک ساتھ امنڈ۔ اندر داخل ہونے والے شخص نے ایک تیز نگاہ ہانیہ پر ڈالی۔ میرا نام فارس شاہ ہے، شاید تم مجھے پہچانتی نہیں، اس گاؤں کا سردار ہوں میں۔ نکالو اپنے چچا کو باہر، کہاں چھپا ہے؟ اور اسے میرے چچا کو قتل کر کے کسی بل میں چھپا ہے؟ اسے پتہ نہیں کہ میں قاتلوں کو معاف نہیں کرتا؟ ہانیہ کا خون اس کے رگوں میں جم کر رہ گیا۔ فارس شاہ اس کے لبوں سے بے آواز نکلا۔ یہ نام اس نے کئی دفعہ سنا تھا۔ اس کے گاؤں کا سردار تھا اور اپنی سخت فطرت کی وجہ سے مشہور تھا۔ ڈھونڈو اسے، چھپنے کے لیے اس کے پاس بس یہی ایک ٹھکانہ ہے، یہاں نہ ملا تو پورے گاؤں میں ڈھونڈوں۔ فارس شاہ نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا۔ ہانیہ گھبرا کر 2 قدم سامنے آئی۔ کیا انہوں نے؟ آپ اس طرح میرے چچا پر کوئی الزام نہیں لگا سکتے، کیا ثبوت ہے اس کے پاس؟ میرے چچا قاتل ہیں؟ اس کی آواز گھبرائی ہوئی تھی۔ فارس شاہ نے پلٹ کر اس نازک سی لڑکی کو دیکھا تو جو کالج کی یونیفارم میں تھی، بالوں کی ڈھیلی سی پونی کے ساتھ اس نے سرخ سفید رنگت گلابی پڑھ رہی تھی۔ پتہ چل جائے گا۔ شریف الدین کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فارس شاہ اطمینان سے مڑا۔ اس کے آدمیوں نے اسے ڈھونڈا لیا۔ ہانیہ کا دل دہل کر رہ گیا۔ اس کے سامنے فارس شاہ کے آدمیوں نے شریف الدین کو برے طریقے سے پیٹ ڈالا تھا۔ وہ صرف چند بار انکار کر سکا، پھر دونوں ہاتھوں سے جوڑ جوڑ کر معافیا مانگنے لگا۔ سردار آپ کے چچا سے کچھ رقم مانگنے گیا تھا، انہوں نے انکار کر دیا، میں نے پاس پڑا ڈنڈا تھا اس کے سر میں دے مارا، کیا پتہ تھا وہ مر جائے گا؟ ہانیہ کی آنکھوں میں یقینی سے پھیلی کسی سفاکی سے اس کے چچا ایک ایسے جرم کا اعتراف کر رہا تھا جس کے بعد ان لوگوں کو کوئی پناہ نہیں ملنے والی تھی۔ موت کا بدلہ تو پھر موت ہی ہے نا؟ اگر تجھے نہیں پتہ چلا تو قتل کرتے وقت تو پتہ مجھے بھی نہیں چلے گا۔ فارس شاہ نے اپنی گن شریف الدین کی طرف سیدھی کی۔ وہ ایک دم گڑگڑایا، معاف کر دو صاحب، اس لڑکی کا میرے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ تو عورتوں کے حقوق کے بڑے حامی ہیں نا؟ اس لڑکی کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ گڑگڑایا رہا تھا۔ فارس شاہ نے پلٹ کر 4 قدم دور کھڑی ہانیہ کو دیکھا اور خوف سے سفید پڑ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر اس لڑکی کی بات ہے تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، مگر سرمد شاہ کے قتل کے بدلے تمہیں اس لڑکی کو بری کر دینا ہے۔ فارس شاہ کے ساتھ آتے ہوئے آدمیوں نے ایک اونچی پگڑی والے نے کہا۔ ہانیہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ بے آواز بولی تھی۔ بابا جان، میں بنی کی رسم کو نہیں ماننا، جس نے جرم کیا ہے سزا بھی اسے ملنی چاہیے۔ فارس شاہ نے جھنجھلا کر اپنے باپ کو مخاطب کیا۔ تمہارے والد صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں فارس شاہ، تم ابھی جوان خون ہو، یہ رسم ہے تم بہت پرانی ہے، مگر یہ بنی میں اپنی بھتیجی دینے کو تیار ہے، تمہیں اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ ایک اور شخص بولا تھا۔ فارس شاہ نے اپنے لب بھیجتے ایک نظر سے ہانیہ پر ڈالی جو سمٹ کر دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ اس کی بے یقین نگاہیں فارس شاہ پر ہی جمی ہوئی تھیں۔
میری بھتیجی کا نکاح فارس شاہ کے ساتھ کر دیں، نکاح نہ بھی کریں تو ایسے بھی لے جائیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس مجھے معاف کر دو۔ شریف الدین فارس شاہ کے قدموں میں گر کر گڑگڑایا۔ فارس شاہ نے اسے زوردار ٹھوکر رسید کی۔ کیسا گھٹیا شخص ہے یہ، اپنی سگی بھتیجی کے بارے میں اس طرح بات کر رہا ہے۔ اس کا جی چاہا شریف الدین کو شوٹ کر دے، مگر فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ آنے والے افراد کوئی معمولی نہیں تھے، وہ سبھی جرگے کے لوگ تھے، اور اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی فارس شاہ اس جرگے کا حصہ بن گیا تھا جسے وہ ہمیشہ ناپسند کرتا تھا۔ مولوی بلوایا گیا اور ضبط کی انتہاؤں پر پہنچتے فارس شاہ نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے چچا، میں نکاح نہیں کر سکتی، مجھے پڑھنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے۔ میں نے تھوڑی نہ آپ سے کہا تھا کہ آپ قتل کر دیں؟ آنکھیں دیکھی ہیں آپ نے اس شخص کی، یوں لگتا ہے زندہ ہی نکل جائے گا۔ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ وہ اپنے کمرے میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی جب شریف الدین نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ چپ کر بدبخت لڑکی، نہ تیرے باپ نے ساری زندگی اپنا کچھ بنایا اور اتنی ہی کم عقل تو ہے، اتنا بڑا گولڈن چانس مل رہا ہے۔ جانتی ہے کتنی بڑی حویلی سے فارس شاہ کی، اور میں نے سنا ہے وہ دل کا بڑا اچھا ہے۔ بس سج سنور کے رہنا، اس کے سامنے تیرا کچھ سامان بھیج دوں گا، حویلی میں وہ پہن کر فارس شاہ کے آگے پیچھے پھرنا، چند دنوں میں ہی حویلی پر راج کرنے لگو گی تم۔ اور پھر ڈاکٹر کیا، تو چاہے تو ملک کے وزیر اعظم بھی تمہیں بنا سکتا ہے۔ شریف الدین کے انداز میں عجیب عامیانہ پن تھا۔ ہانیہ نے بے بسی سے اپنے آنسوؤں کو رگڑ کر مجھے پیسہ نہیں چاہیے ان لوگوں کا، مجھے شادی نہیں کرنی، وہ بے بسی بھری انداز میں بولی۔ شریف الدین نے نکاح نامہ اس کے سامنے پٹخا، سائن کر ادھر، میں چچا ہوں تیرا، میری جان بچانا تجھ پر فرض ہے۔ اگر تو حویلی سے نکلنا بھی چاہے تو نکل سکتی ہے بڑے آرام سے، بس فارس شاہ کو اپنی مٹھی میں کر لینا۔ وہ منت سماجت کرتی رہی، گڑگڑاتی رہی، مگر شریف الدین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی نکاح نامے پر گھسیٹ دیا، اور وہ فارس شاہ کی منکوحہ بن گئی، مگر ایسی بیوی جو اس کے لیے انچاہی تھی۔ وہ خود تو نکاح کے بعد ایک لمحے بھی اس چھوٹے سے گھر میں نہیں رکا تھا، اپنی گاڑی لے کر واپس اپنی حویلی پہنچ گیا تھا، وہ حویلی جہاں ایک رات پہلے اس کی مہندی ہوئی تھی۔ آج اس کا نکاح تھا بریرہ علی شاہ سے، اس کی پھوپھو کی بیٹی کے ساتھ، مگر سب ختم ہو گیا تھا۔ سرمد علی شاہ کی اچانک موت نے ہر چیز برباد کر دی تھی۔ میں ڈیرے پر ہوں، کسی کو میرے پاس مت بھیجنا، اپنے خاص ملازم کو حکم دیتے وہ ڈیرے پر چلا گیا۔ حویلی میں مچے کہرام کو وہ نظر انداز کرنا چاہتا تھا۔ خوف زدہ اور گھبرائی ہوئی ہانیہ کو گاڑی میں ڈال کر حویلی میں لے آیا گیا تھا۔ جس وقت وہ حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہوئی، ایک عورت چیل کی طرح اس پر چپٹی تھی۔ میں تجھے جان سے مار دوں گی، میرے شوہر کو چھین لیا تیرے اس منحوس چچا نے، تم جیسے کمینوں کا یہی تو مسئلہ ہے، روپے پیسے دیتے رہو تو خوش رہتے ہو، جس دن انکار کرو اس دن منہ کو آ جاتے ہو۔ ہانیہ نے بمشکل اپنے دونوں ہاتھ آگے کر کے اپنے چہرہ بچانا چاہا، مگر عورت کے لمبے ناخنوں نے اس کی گردن اور گالوں کی جلد ادھیڑ ڈالی تھی۔ ایک سسکی ہانیہ کے لبوں سے نکلی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں پلیز، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ سسک اٹھی تھی، خود کو چھپاتے وہ دوہری ہو کر زمین پر بیٹھ گئی۔ شمسہ بیگم نے اپنا ہاتھ نہیں روکا، انہوں نے بے درپے کئی تھپڑ ہانیہ کے نازک سے وجود پر برسا دیے۔ شوہر کی اچانک موت پر وہ شدید غصے اور غم کا شکار تھیں۔ میں تیری جان لے لوں گی، دو کوڑی کی لڑکی، فارس کے ساتھ نکاح کر کے سمجھی ہے حویلی پر راج کرے گی، تھوکے گا بھی نہیں تم تیرے چہرے پر۔ شمسہ بیگم نے ایک زوردار لات ہانیہ کے پیٹ میں رسید کی، اس کے لبوں سے قرح نکلی، آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر گرے، پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے واپس جانا ہے، مجھے نہیں رہنا اس حویلی میں، وہ گڑگڑائی تھی۔ پاس کھڑی شمسہ بیگم نے نفرت سے ہانیہ کا لرزتا وجود دیکھا۔ یہی دھوپ میں پڑا رہنے دو اسے اس کے اعمال کی سزا یہی ملے گی۔ اس پر زندگی نے تنگ کر دی تو میرا نام بھی شمسہ نہیں۔ نفرت سے پھنکارتے اندر کی سمت پلٹ گئی، مگر زمین پر پڑی ہانیہ کے اوپر ایک ملازم مسلط کر گئی۔ جھلستے ہوئے ماربل پر ہانیہ کی جلد جلنے لگی تو وہ بے اختیار سیدھی ہوئی۔ اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ، مالکن کا حکم ہے، جب تک سورج ڈھل نہیں جاتا تم یہیں دھوپ میں کھڑی رہو گی۔ سامنے کھڑی لوازمہ نے حکم دیا۔ لرزتے ہوئے قدموں سے ہانیہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس حویلی والوں نے اس کے اوپر اور کیا کیا ظلم ڈھائے تھے اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اس
اس کا کل سامان اس کا ایک کالا بیگ تھا جو چچا نے تیار کر گاڑی میں رکھا تھا۔ اس بیگ میں کیا تھا ہانیہ نہیں جانتی تھی، مگر تپتے فرش پر آگ اگلتے سورج کے نیچے کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں شل ہونے لگی تھیں۔ رو رو کر آنکھیں جواب دینے لگی تھیں، مگر کوئی سنوائی نہیں تھی۔ سرمد شاہ کی لاش حویلی میں ہی موجود تھی۔ شام ڈھلے سے اسے دفنایا گیا تو روتی بلکتی حویلی کو جیسے قرار سے آنے لگا، مگر وہ وہیں کھڑی رہی۔ کسی نے اسے وہاں سے ہٹنے کو نہ کہا۔ اس لڑکی کو فارس کے کمرے میں لے جاؤ، وہیں اس کا فیصلہ کر دے گا، اسے رکھنا ہے یا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ایک بوڑھی نرم سی آواز پر ہانیہ نے چونک کر دیکھا تو وہ لاٹھی کے سہارے چلتی ہوئی ایک خاتون کی آواز تھی جو اس کے پاس آ رہی تھی۔ میں فارس کی دادی ہوں، بہت خوبصورت ہو تم، اگر افسوس کہ تمہارا حسن بھی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ فارس غصے کا بہت تیز ہے، کل تو اس کا نکاح ہے تمہارے پاس، بس آج رات کا ہی وقت ہے، اس کی منت سماجت کر لو، شاید وہ تمہیں آزاد کر دے۔ وہ بھی جان تھی۔ اس کی بات پر ہانیہ رونا بھول گئی، ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ملازمہ اسے بازو سے پکڑ کر فارس شاہ کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی، اور کمرے میں آنے کے بعد ہی اس نے اپنا بیگ کھولا اور اندر موجود مختصر نائٹیاں اور میک اپ کا سامان دیکھ کر اس کی رنگت سرخ پڑ گئی۔ اس کا چچا اتنا گھٹیا آدمی تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اس حویلی سے نکالنا تھا۔ ہر صورت میں اس کے لیے اب اس سے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا، سوائے اس کے کہ ان نائٹیوں کو پہن کر میک اپ کر کے فارس جا کر اپنی طرف مائل کر سکتی۔ رحم دلی کا تو وہ کاہل تھا ہی نہیں، شاید اس سب کی بات درست ثابت ہو جائے۔ اپنے وجود کو نیم اوریاں نائٹی میں دیکھتے وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی، مگر اس شخص نے اس حلیے میں بھی ہانیہ کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا۔ بھاڑ میں جائے سارے اصول، بھاڑ میں جائے جرگہ، اور میری بلا سے جہنم میں جائے چچا جان، مجھے یہ ظلم نہیں سہنا۔ فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا۔ وہ گھبرا کر اٹھی، پوری رات فرش پر بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کی کمر اکڑ کر رہ گئی تھی۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا، بستر خالی تھا۔ وہ اجالا پھیلنے سے پہلے ہی کمرہ چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اپنے نکاح کے لیے پرجوش ہوں گے نہ، میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی، مار دیتے چچا کو گولی۔ ہانیہ نے اپنے چکراتے سر کو تھاما، بیگ میں ایک سیاہ چادر بھی تھی۔ ہر چیز کو نفرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس نے صرف چادر نکال کر خود پر اوڑھی، ابھی ہلکا ہلکا اجالا پھیل رہا تھا۔ آہستگی سے کمرے سے باہر قدم رکھتے اس نے دائیں بائیں دیکھا، شکر تھا کہ کوئی وہاں موجود نہیں تھا۔ پھر وہ رکی نہیں، بس اندھا دھند بھاگتی چلی گئی تھی۔ فارس بیزار انداز میں دیرے پر بیٹھا تھا۔ اسکن کلر کا کرتا شلوار بے داغ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ ایک کے بعد ایک لوگ آ کر سرمد شاہ کی موت کا افسوس کر رہے تھے، کچھ لوگ نکاح کی مبارکباد دے رہے تھے۔ فارس شاہ نے جھنجھلا کر دائیں طرف دیکھا، بابا جان، کیا یہ نکاح بھی ضروری تھا؟ ابھی تو چچا کو مرے 1 دن ہوا ہے، کیا ہم اس نکاح کو کچھ وقت کے لیے مؤخر نہیں کر سکتے تھے؟ وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ تبریز شاہ نے اطمینان سے سگریٹ لبوں سے ہٹایا، جو ہونا تھا ہو گیا، تمہاری شادی ہے، نکاح تو تمہارا ضرور ہوگا، وہ مطمئن تھے۔ فارس شاہ نے الجھن بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ تو پھر وہ لڑکی جسے کل میری بیوی بنا کر اس حویلی میں لایا گیا ہے، اس کا کیا کروں؟ وہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ تبریز شاہ نے ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ کرنا کیا ہے؟ اس کا رکھو، اس حویلی میں باندھ کر ڈال دو، کسی جانوروں کے باڑے میں وغیرہ میں حویلی کے کام کاج بھی کرے گی، جب جی چاہے تو اس کے پاس چلے جایا کرنا، اپنے بچے پیدا کرو، اس سے وارث بناؤ۔ تمہاری پھپھو کی بیٹی شہر کی پلی بڑی ماڈرن سی لڑکی ہے، 1 یا 2 سے زیادہ بچے پیدا نہیں کر پائے گی، اور تمہیں پتہ ہے نا، اولاد جتنی زیادہ ہو اتنی ہی ڈھاک بیٹھتی ہے دشمن پر۔ تبریز شاہ نے اطمینان سے سگریٹ کا کش لگایا۔ فارس کی رنگت سرخ پڑی۔ میں عورت کی اتنی تذلیل کا قائل نہیں ہوں، میں نے اس کے ساتھ نکاح صرف اب لوگوں کے دباؤ میں آ کر کیا تھا، مگر مجھے اسے یوں برباد کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، تبھی ملازم نے آ کر دروازہ بجایا۔ نکاح کا وقت ہو گیا ہے، شاہ صاحب مولوی حویلی میں آ گیا ہے، شہر سے مہمان بھی جمع ہو گئے ہیں، بس آپ کا ہی انتظار ہو رہا ہے۔ فارس شاہ نے گہری سانس لی، بے در یہ حادثات اسے مزمحل کر دیا تھا، مگر تبریز شاہ نے اسے رکنے نہیں دیا۔ اس کا کندھا تھپتھپایا کر وہ باہر نکل آئے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بھی پیچھے پیچھے حویلی چلا آیا۔ وہاں لاؤنج میں واقع سب جمع تھے، پھوپھو کی فیملی موجود تھی۔ نکاح کے لیے وہ سب لوگ شہر سے حویلی آ گئے تھے، جو کہ صرف خاندان کے اپنے ہی لوگ تھے، سو پردے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ فارس شاہ نے ایک اچھتی ہوئی نگاہ بریرہ پر ڈالی، جس کے ساتھ اس کا نکاح ہونے والا تھا۔ ماڈرن طرز کی شلوار قمیض میں دوپٹے کندھوں پر ڈالے
وہ اطمینان سے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر دھلنوں والی کوئی بات فارس شاہ کو نظر نہیں آئی۔ وہ لڑکی کہاں سے جو کل بنی کر کے لائی گئی تھی، اپنے کمرے میں یوں پڑی ہے جیسے حویلی کی مالکن ہے۔ بلاؤ اسے آ کر سارا انتظام سنبھالے۔ شمسہ بیگم نے نفرت سے ملازمہ کو حکم دیا۔ وہ الٹے قدموں فارس کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ فارس شاہ خاموشی سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے صوفے پر بیٹھا رہا۔ ملازمہ واپس آئی تو اس کے انداز میں گھبراہٹ تھی۔ وہ لڑکی تو کمرے میں نہیں ہے، یہ چوکیدار بتا رہا تھا کہ صبح ایک لڑکی حویلی سے بھاگتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ اس نے بڑی آوازیں دی مگر وہ رکی نہیں۔ شاید وہی لڑکی ہو۔ ملازمہ کی بات پر شمسہ بیگم کا پارا ساتویں آسمان کو چھونے لگا تھا۔ مہمانوں کا لحاظ کیے بغیر وہ مستعجل انداز میں شور مچانے لگی تھی۔ جان سے مار دینا چاہیے تھا کل ہی اس لڑکی کو، مگر نہ جانے کیوں فارس نے اس پر اتنا رحم کیا۔ اب بھاگ گئی نا، مجھے نہیں پتا، مجھے میرے شوہر کی قاتل یہاں چاہیے۔ وہ حلق کے بل جلا کر اٹھی تھی۔ سبھی خاموشی سے اسے دیکھنے لگے۔ فارس نے ناگواری سے اپنی چچی جان کی طرف دیکھا مگر دل پریشان تھا۔ ٹھیک ہے، جا کے جائزہ لو، یہیں کہیں ہوگی۔ وہ ڈرپوک سی لڑکی ہے، بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ فارس شاہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ تبھی اس کے جیب میں رکھا موبائل بیل آئی۔ نکاح شروع کیجیے مولوی صاحب، تبریز شاہ نے حکم دیا۔ مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات ادا کرنے شروع کیے۔ فارس نے سرسری نگاہ موبائل پر ڈالی، جیسے اس کا پورا وجود برف بن گیا۔ اسکرین پر ایک انجانے نمبر سے میسج موصول ہوا تھا: یہ لڑکی تمہاری بیوی ہے نا، اس وقت ہمارے قبضے میں، اور دیکھو کس حال میں ہے۔ اردو میں میسج موصول ہوا اور نیچے ایک تصویر تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھا۔ کیا ہوا فارس، کہاں جا رہے ہو؟ کس نے اسے سوال کیا تھا مگر وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی بے یقین نگاہیں تو ہاتھ میں پکڑے موبائل پر جمی ہوئی تھیں جہاں تصویر میں ہانیہ نظر آ رہی تھی، بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں آنسو لیے۔ اس کے لمبے بال کھلے تھے، جسم پر پہنا ہوا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، دائیں ہونٹ کا کنارہ زخمی تھا، اس نے رسیوں سے باندھا گیا تھا، اور جس کسی نے بھی تصویر بنائی تھی اس نے اپنا ہاتھ بڑا فراخ دلی سے ہانیہ کے سینے پر دھرا تھا۔ نکاح ابھی نہیں ہوگا، مجھے ابھی جانا ہے۔ وہ تیزی سے لاؤنج سے باہر نکلا۔ پیچھے ایک لمحے کے لیے سناٹا چھایا، پھر تبریز شاہ نے اسے آواز دی تھی مگر وہ رکا نہیں۔ جس نمبر سے میسج موصول ہوا تھا اسے کال ملا کر کان سے لگاتے وہ اندھا دھند حویلی سے باہر نکلا۔ آنکھوں کے آگے دھند چھا رہی تھی، غضب سے اس کی رگیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ یہ احساس کہ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی کچھ بھی کر سکتا تھا جان لیوا تھا۔ نمبر بند جا رہا تھا۔ فارس شاہ نے موبائل گاڑی میں بیٹھتے دوسری سیٹ پر پٹکا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ ہانیہ میری بیوی نہیں ہے، بس وقتی طور پر میرا اس سے نکاح ہوا تھا۔ اس بے بسی سے مکہ اسٹیئرنگ وہیل پر مارا مگر اسے کسی طور پر کام نہیں ہو رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ جا کر اس شخص کی جان سے مار دے جس نے ہانیہ کو قید کر رکھا تھا۔ وہ سنہری آنکھوں والی لڑکی پتہ نہیں کب کیسے اس کے لیے اہم ہو گئی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے اپنے دوست کا نمبر ملایا تھا: مجھے جس مقام سے یہ میسج بھیجا گیا ہے ابھی اسی وقت مجھے لوکیشن بھیجو۔ حکم دیتے اس نے گاڑی کے آگے بڑھا دی۔ لوکیشن ملنا زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا تھا۔ اس کی کانٹیکٹس ہی اتنے زیادہ تھے کہ جس جگہ سے اسے پیغام موصول ہوا تھا وہ گاؤں کے انتہائی ویران سے اشارہ کر رہا تھا۔ مکانوں کے ایڈریس تو تھے نہیں وہ پہچان پاتا، مگر جلد ہی اس نے وہ جگہ ڈھونڈ لی۔ وہ پرانی طرز کا بنا ہوا کوئی ڈیرا تھا جو اب کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ میسج بھیجنے والے موبائل کی یہی لوکیشن تھی۔ وہ گاڑی باہر کھڑی کرتے وہ آندھی طوفان کی طرح ڈیرے میں داخل ہوا۔ ہاتھ میں پکڑی گن کو لوڈ کرتے اس نے باری باری ہر کمرے کا جائزہ لیا۔ ایک کمرے کے سامنے پہنچتے وہ جیسے ساکت ہوا تھا۔ کھلی کھڑکی سے اندر کا منظر نظر آیا۔ اندر موجود ہانیہ اوندھے منہ فرش پر گری ہوئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر رسیوں سے باندھے گئے تھے اور منہ پر ٹیپ چپکائی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مان گئے بھائی شریف الدین، تجھے اپنے ہی بھتیجی کو یہاں اٹھا کر لایا، لیکن تجھے کیا لگتا ہے اس کے بدلے تجھے فارس شاہ سے کچھ ملے گا؟ یہ ایک شخص کی آواز تھی۔ جواباً شریف الدین مکرم ہنسا۔ اپنی بھتیجی کو تو ٹرین کر کے بھیجا تھا میں نے۔ اگر یہ صبح ہی وہاں سے بھاگ کر واپس میرے پاس چلی گئی تو ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کر رہی تھی میں اسے بچا لوں۔ یہ واپس حویلی نہیں جانا چاہتی۔ اب بھلا بتاؤ
پوری پلاننگ کر کے اس حویلی بھیجا تھا تاکہ فارس شاہ سے چند کروڑ روپے نکلوا سکوں اور پھر واپس آ گئی۔ مگر اب دوسرا طریقہ بھی ہے میرے پاس، میں جانتا ہوں فارس شاہ جیسے لوگ اپنی عزت کے معاملے میں بڑے حساس ہوتے ہیں۔ ابھی 2-4 الٹی سیدھی تصویریں بھیجوں گا اس لڑکی کی، تو دیکھنا جو مانگوں گا وہی مل جائے گا۔ وہ خباثت بھری حسین ہنس رہا تھا۔ باہر کھڑے فارس کو اپنے رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک لات رسید کر کے اس نے دروازہ توڑا اور اندر داخل ہوا۔ شریف الدین کا رنگ بھگ سا اڑ گیا۔ یہ توقع نہیں تھی، کہہ رہا تھا کہ وہ یہاں بھی آ سکتا ہے، تجھے لگا ونی میں لے جائی ہوئی بیوی کے لیے کوئی اتنی محنت کرے گا؟ میرے لیے روپے پیسے کی کوئی اہمیت نہیں، تو جتنے مانگے گا اتنے دے دوں گا نا۔ فارس شاہ نے آگے بڑھ کر ساکت کھڑے شریف الدین کو ایک کھونسا مارا۔ زمین پر اوندے منہ پڑی ہانیہ نے بے یقین نگاہوں سے یہ منظر دیکھا۔ اسے بچانے آیا تھا، پھر بدلہ لینے۔ معاف کر دو شاہ صاحب، میں غریب آدمی ہوں، بس تھوڑے پیسے چاہیے تھے۔ شریف الدین ایک دفعہ پھر بولا، مگر فارس شاہ اب اس کی بار اسے معاف کرنے والا نہیں تھا۔ اسے تب تک مارتا رہا جب تک کہ وہ من ہونے سا بوڑھا بے ہوش ہو کر زمین پر نہیں گر پڑا۔ اس کا ساتھی تو فارس شاہ کو دیکھتے ہی الٹے قدموں وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ ماتھے پر آئے پسینہ ہاتھ سے پوچھتے فارس شاہ ہانیہ کی طرف مڑا، تم ٹھیک ہو؟ اس نے ہاتھ بڑھایا، ہانیہ کے منہ پر لگی ٹیپ اتاری۔ وہ بے یقین نگاہوں سے فارس کو دیکھتی رہی۔ فارس نے اسے آہستگی سے زمین سے اٹھا کر اپنے مقابل بٹھایا۔ تمہارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا؟ ان لوگوں نے تمہارے چچا کو تو جی چاہ رہا ہے جان سے مار دوں، مگر تمہارے واحد رشتہ یہی ہے، اس لیے زندہ چھوڑ دیا ہے۔ آہستگی سے اس کے پشت پر بندھے ہاتھ کھولتے فارس شاہ نے نرم آواز میں کہا۔ ابھی تک پھٹی پھٹی نگاہوں سے فارس کو دیکھ رہی تھی، یکدم اس کے کشادہ سینے سے جا ٹکرائی، مجھے چھوڑ دیں پلیز، میری سب نہیں چاہتی، میں نے یہ سب نہیں کیا، نہ مجھے آپ کی دولت جائیداد سے کوئی دلچسپی ہے، نہ ہی مجھے آپ کو اپنی طرف راغب کرنے میں، پلیز مجھے جانے دیں، میں کہیں بھی رہ لوں گی، کسی رفاہی ادارے میں، کسی یتیم خانے میں، کسی کی بھی محنت سماجت کر لوں گی، لوگوں کے گھروں میں کپڑے دھو کر لوں گی، مگر مجھے اتنا میرے نظر میں نہ گرائیں۔ آنسوؤں کے درمیان کہتے وہ مسلسل سسک رہی تھی۔ فارس شاہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی۔ آہستگی سے اس نے ہانیہ کو اپنے سے دور ہٹایا۔ وہ خود اپنی کیفیت سے گھبرا گیا تھا۔ رونا بند کرو، یہاں آنا میرا فرض تھا، میں اپنی بیوی کو یوں تماشا بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تم ونی میں آئی ہو، لڑکی ہو، میں دیکھتا ہوں تمہارا کیا کرنا ہے، اگر تمہیں چھوڑا بھی تو باعزت طریقے سے طلاق دوں گا، لیکن فی الحال رونا بند کرو۔ خود پر ضبط کر کے فارس شاہ اسے کہا تھا۔ ہانیہ بمشکل خود کو سنبھالا، چلو آؤ، تمہاری وجہ سے میں اپنا نکاح ادھورا چھوڑ کر آ گیا۔ دوسری دفعہ ہلکے پھلکے انداز میں وہ کہتے اپنی گن جیب میں ڈال رہا تھا۔ ہانیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا مجھے آپ کے ساتھ واپس حویلی جانا ہے؟ اس نے بھیگی آواز میں پوچھا۔ فارس نے اس کی طرف مڑا، ہاں بالکل، تم میرے نکاح میں ہو اور میں تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتا، فی الحال تو تم میرے ساتھ ہی چلو۔ اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے آیا۔ ہانیہ نے اس کے مضبوط ہاتھ میں اپنے نازک سفید ہاتھ کو قید دکھا، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ وہ مجھے واپس اس لیے لے کر جا رہا تھا تاکہ مجھے طلاق دے سکے، مجھے خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہانیہ نے اپنا سر جھٹکا، تم ٹھیک ہو؟ لگتا ہے تم نے کچھ نہیں کھایا نہ گاڑی میں بیٹھتے۔ فارس نے اس کی طرف رخ موڑا۔ ہانیہ نے نفی میں سر ہلایا، مجھے کچھ نہیں کھانا، بس پانی چاہیے، کل کالج سے آ کر پانی پیا تھا، اس کے بعد کسی نے بھی نہیں دیا، وہ تھکی تھکی سی آواز میں بولی تھی۔ فارس شاہ چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے۔ ہانیہ کی رنگت زرد پڑ رہی تھی، اپنی چادر کو اس نے خود پر اچھی طرح لپیٹ لیا تھا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ فارس شاہ نے ڈیش بورڈ میں رکھی پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ ہانیہ نے اس کی بات سن کر چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ فارس نے بمشکل اپنی نظر چرائی۔ ہانیہ نے جھٹکتے ہوئے پانی کی بوتل اس سے لے لی تھی۔ حویلی میں کوئی کچھ بھی کہے، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود سب کو مطمئن کر دوں گا۔ اس کی بات پر ہانیہ نے رخ موڑ لیا۔ وہ جب حویلی واپس آیا، وہاں کہرام برپا تھا۔ پھوپھو کی فیملی احتجاج کر رہی تھی۔ حویلی کا ماحول ایک دفعہ پھر پریشانی میں بدل گیا تھا۔ کل بھی نکاح منسوخ کیا، آج پھر آخر فارس چاہتا تھا کہ ہماری بیٹی اتنی فالتو نہیں۔ یہ پھوپھو کی آواز تھی۔ فارس ہانیہ کا ہاتھ تھامے حویلی میں داخل ہوا تھا۔ سب نے ہی چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ لوگ فی الحال شہر واپس چلے جائیں، چچا جان کا انتقال ابھی ہوا ہے، میں کسی رشتے کو بنانے
پر تیار نہیں ہوں، میرے ذہن بہت الجھا ہوا ہے۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی تو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ شمسہ بیگم نے ایک نفرت بھری نگاہ اس کے پیچھے کھڑی ہانیہ پر ڈالی، جو سہمے سہمے انداز میں خود میں سمٹ رہی تھی۔ نئے رشتے نہیں بنا سکتا، یہ جو رشتہ بنا لیا ہے اس میں سر سے لے کر پیر تک ڈوب گئے ہو۔ شمسہ بیگم کی چبھتی ہوئی آواز سنائی دی۔ فارس نے کڑی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ میں کیا کرتا ہوں اور کیا نہیں، اس بات کے لیے میں کسی کو وضاحت نہیں دیتا۔ ابھی کے لیے صرف اتنا ہی کہہ دوں کہ جب تک چچا جان کی موت کا غم من مل نہیں جاتا تب تک کوئی میرے نکاح کی بات نہیں کرے گا۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہہ رہا تھا۔ بریرہ نے ایک تلخ نگاہ اس پر ڈالی اور کھٹک کھٹک کرتی اندر چلی گئی۔ ہر کوئی زیر لب بڑبڑا رہا تھا۔ تبریز شاہ نے تنقیدی نگاہ اپنے بیٹے پر ڈالی، مگر انہیں فارس شاہ کا مخصوص انداز دکھائی دے گیا تھا۔ جب اپنے کرنے پر آتا تھا تو کسی کی نہیں سنتا تھا۔ مہمان رخصت ہو گئے تھے تو فارس اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ ہانیہ نم آنکھوں کے ساتھ وہیں کھڑی رہ گئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ کچن میں جاؤ اور جا کر برتنوں کا ڈھیر دو۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا، شمسہ بیگم نے اسے مخاطب کیا۔ وہ سر ہلا کر کچن کی سمت بڑھ گئی۔ خوش فہمی پال کر میں نے کرنا ہی کیا تھا؟ مجھے پتہ ہے کہ میں اتنی خوش قسمت نہیں۔ ایک کے بعد ایک پلیٹیں دھوتے اپنے آپ سے الجھتی رہی۔ شمسہ بیگم نے رات تک اسے سولی پر لٹکائے رکھا تھا۔ رات تک جب وہ تھک کر گر پڑنے کے قریب تھی تو وہ احسان کرتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ جاؤ اب جا کر سو جاؤ، صبح فجر کے اذانوں سے پہلے اٹھ کر یہاں آ جانا۔ ہانیہ نے شکر کا سانس لیا۔ اور وہاں کہاں جا رہی ہو؟ میری بڑی فخریہ انداز میں فارس کے کمرے کو اپنا کمرہ مان رہی ہو تو اگر اس نے تمہیں ساتھ لے جانا ہوتا تو آج سب کے سامنے تمہیں اپنے کمرے میں لے کے جاتا۔ تم اس کے لیے کسی فالتو پرانے کیڑے جیسے ہو۔ شمسہ بیگم کی آواز پر کمرے کی سمت بڑھتے ہانیہ کے قدم جم گئے تھے۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ پھر میں کہاں سوں؟ ہانیہ کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ شمسہ بیگم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ باہر جانوروں کے باڑے کی طرف ایک کمرہ بنا ہے، ملازمین سارے اسی طرف ہی سوتے ہیں، تم بھی وہاں سو جاؤ، دوبارہ مجھے یہاں نظر نہ آنا۔ اب انہوں نے اسے سختی سے جھڑکا۔ ہانیہ جامد رہ گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ کوئی زہر اگلتی ہانیہ الٹے قدموں باہر کی طرف بھاگی تھی۔ حویلی کے اندرونی حصے سے نکل کر باہر آتے ہانیہ کی رگوں میں خون جمنے لگا۔ پوری حویلی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جانوروں کا باڑہ دائیں طرف تھا۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی اس طرف چلی آئی۔ یہاں میں اکیلی کیسے سوں؟ خوف سے اس کی حالت خیر ہونے لگی تھی۔ ڈھونڈنے پر بھی اسے وہاں کسی ملازم کا کمرہ نظر نہیں آیا تھا۔ یقیناً شمسہ بیگم نے اسے بے وقوف ہی بنایا تھا۔ ہاں البتہ جانوروں کے باڑے کے ساتھ بنی ایک پرانی سی کوٹھی اسے نظر آ گئی۔ یہاں میں کیسے سوؤں گی؟ کوٹھی میں داخل ہوتے ہی اس نے آنسوؤں میں ڈوبی نگاہوں سے اس کے پاس کا جائزہ لیا۔ کمرے میں ایک جھلگا سا چارپائی تھی۔ وہ لکڑی کا پرانا سا دروازہ کو کھینچ کر اپنی جگہ پر رکھتے اس نے کنڈی لگانے کی کوشش کی، مگر کنڈی ہوتی تو لگتی نہ۔ اللہ، اس سے تو اچھا تھا چچا جان مجھے جان سے ہی مار دیتے تھے، یا پھر فارس شاہ میرا فیصلہ کر دے تاکہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر بیٹھتے ہانیہ نے خوف زدہ نگاہوں سے اس کے کمرے کا جائزہ لیا۔ باہر کہیں سے الو کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ خوف سے ہانیہ کی حالت غیر ہونے لگی۔ پوری رات وہ جاگتی ہی رہی۔ نیند ابھی جاتی تو چند لمحوں میں ہی گھبرا کر اٹھ جاتی۔ صبح سر درد سے اس کا برا حال تھا، مگر فجر کے وقت ہی اسے کچن میں آنا پڑا۔ اب اسے سمجھ میں آ رہی تھی کہ بنی ہو کر آنے والی لڑکیاں اپنی موت کی دعائیں کیوں مانگتی ہیں۔ صبح ہی اسے پتہ چلا کہ فارس شاہ اپنے شہر میں بنے آپ میں چلا گیا ہے۔ شہر میں اس نے اپنا کوئی بڑا بزنس پھیلا رکھا ہے۔ اب یہاں اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ پورا دن شمسہ بیگم اسے طعنوں اور کاموں کی زیادتی سے تھکائے رکھتی۔ صرف بی جان ہی تھیں جو اس سے ہمدردی رکھتی تھیں۔ اس کی نظر میں ہانیہ کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا، مگر ان کی حیثیت حویلی میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہانیہ نے انگلیوں پر دن گننا چھوڑ دیے۔ ایک ہفتہ گزرا تھا، 2 ہفتے، اسے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ دوبارہ فارس شاہ پلٹ کر حویلی نہیں آیا۔ اس سے ٹوٹے پھوٹے سے کمرے میں ہر رات وہ نیند اور خوف کے درمیان جھولتی رہتی۔ اس کی گلابی رنگت مدھم پڑنے لگی تھی۔ اس رات جب شمسہ بیگم نے کچن کا کام ادھورا چھوڑنے پر اسے چھڑی سے بری طرح پیٹا، ہانیہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں سے جانا ہے، خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ زمین پر دوہری ہو کر لیٹی گڑگڑاتی رہی، مگر شمسہ بیگم کو اس کی شکل سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ تیرے چچا کی وجہ سے میں بیوگی کی دن کاٹ رہی ہوں، ہر ظلم کا حساب تجھے ہی دینا ہوگا۔ وہ نفرت سے سلگ رہی تھی، مگر آج ان کی نفرت کچھ اور ہی قسم کی تھی۔ انہیں پتہ چلا تھا کہ فارس شاہ واپس آنے والا ہے۔ وہ جانتی
جانتی تھی فارس شاہ کے دل میں ہانیہ کے لیے ہمدردی ہے، مگر وہ اس سے پہلے ہی ہانیہ کا قصہ ختم کر دینا چاہتی تھی۔ رات 12 بجے کے قریب ہانیہ تھکے ہارے انداز میں اپنے ٹوٹے پھوٹے کمرے میں واپس آئی تو اس کا دل عجیب سا انداز میں ہول رہا تھا۔ لکڑی کا دروازہ اس نے بند کرنا چاہا تو اس سے جھٹکا سا لگا۔ دروازے 2 حصوں میں ٹوٹا ہوا تھا۔ تھوڑا بہت جو سکون میسر تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ لب کھچلتے وہ بڑی دیر دروازے کو دیکھتی رہی، پھر اس نے جیسے تیسے کر کے دونوں ٹکڑوں کو دروازے کے خلا میں ٹھکائے، پھر زمین پر ہی دیوار سے ٹیک بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں میری آزمائش کیوں ختم نہیں ہو رہی، بے دلی سے اسے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ ایک لمبے عرصے تک اس نے اپنے ہاتھوں میں اسکوپ کو پکڑنے کی خواہش تھی، اب تو سارے خواب بھی مٹی میں مل گئے۔ یاد ہے ہی نہیں کہ کتابوں میں کیا کچھ پڑھا تھا، شاید امتحانات بھی ہوں گے۔ وہ دکھی دل کے ساتھ سوچتی دیوار سے سر ٹکائے بیٹھی رہی۔ دن بھر کی تھکاوٹ کا اثر تھا کیا اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگیں؟ کچھ ہی دیر کے بعد وہ نیند میں تھی، مگر شاید چند پل سوئی ہوگی۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی، دروازہ ہٹا کر کوئی اندر داخل ہو رہا تھا۔ کون ہے؟ کون ہو تم؟ وہ یکدم گھبرا کر اٹھی۔ اندر داخل ہونے والا حویلی کا کوئی ملازم لگ رہا تھا، بڑی بڑی مونچھیں اور آنکھوں میں سرخی۔ وہ نشے میں تھا۔ دیکھ لڑکی، میں مجبور ہوں، مالکن نے مجھے خوب سا مال دیا ہے اور میں اس کا ملازم بھی ہوں، اس لیے جو کچھ میں کروں گا میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ وہ ہانیہ کی طرف خطرناک ارادوں سے بڑھ رہا تھا۔ ہانیہ کے قدموں تلے سے زمین نکلی۔ کوئی ہے، بچاؤ مجھے، پوری قوت سے چلائی تھی اس نے مدد کے لیے دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے وہ اپنا بچاؤ کر پاتی۔ چلاؤ مت، بولا تو ہے، میں خود مجبور ہوں، کسی کو مدد کے لیے بلا سکتی ہو تو بلا لے، ورنہ میں اپنا کام پورا کر کے ہی جاؤں گا۔ وہ جوان بات نے اسے آگے بڑھ کر ہانیہ کا بازو سے دبوچا۔ ہانیہ کے لبوں سے ایک دل خراش چیخ نکلی، مگر اس بات نے اسے اپنے ہاتھ ہانیہ کے لبوں پر جما کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی بھاری سانسیں ہانیہ کو اپنے گردن سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ بری طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ ایسے میں اس کو صرف فارس شاہ ہی یاد آیا۔ خود کو بچانے کی کوشش کرتے اس نے ایک لمحے شدت سے اپنی موت کی دعا مانگی تھی، مگر موت تو نہیں، مگر ایک خیال ضرور اس کے ذہن میں آیا تھا۔ پوری قوت سے اپنی ٹانگ موڑتے اس نے اس شخص کے پیٹ میں ضرب لگائی۔ ضرب شدید تھی، وہ نشے میں تھا۔ درد سے دھڑا ہوتا ہوا زمین پر گرا۔ گرفت کمزور ہوئی تو ہانیہ نے دیر نہیں لگائی تھی، پلک جھپکتے وہ اس کی کوٹری کا دروازہ کھولتی باہر نکلی۔ کوئی ہے، بچاؤ مجھے، خدا کے لیے بچاؤ، وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ عین اسی لمحے حویلی کے کھلے دروازے سے اندر آتے اپنی گاڑی میں بیٹھے فارس شاہ نے چونک کر یہ منظر دیکھا۔ لمبے بالوں والی وہ لڑکی حواس باختہ انداز میں بھاگتی ہوئی جانوروں کے باڑے کی طرف بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، اس کے پیچھے لڑکھڑا کر بھاگتا ہوا حویلی کا ایک ملازم۔ فارس شاہ بجلی کی سی تیزی سے اپنی گاڑی سے نیچے اترا، آنسو میں ڈوبی آنکھوں کے ساتھ۔ ہانیہ نے فارس شاہ کے عکس کو دیکھا، وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی، مگر اس نے اپنی پوری قوتوں جمع کر کے اس سے پہلے کہ وہ گر پڑتی فارس شاہ سے اس تک پہنچ گیا۔ نڈھال ہو کر اس کے بازوؤں میں گرتے ہانیہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ مجھے چھوڑ کر مت جائیں پلیز، خدا کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے جائیں یا پھر مجھے جان سے مار دیں، یہ حویلی والے مجھے برباد کر دیں گے۔ وہ آنسوؤں کے درمیان کہتی بے ربط جملے بول رہی تھی۔ فارس شاہ نے بازو میں اس کے بے ہوش وجود کو دیکھا، اس کے پیچھے آتے ملازم کو جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اسے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ فارس شاہ سے بچ کر بھاگنا اس کے نصیب میں نہیں تھا، اس لیے اس نے صرف سچ ہی اولا شمسہ بیگم نے مجھے پیسے دیے تھے، وہ چاہتی تھی کہ میں اس لڑکی کو کہیں منہ دکھانے کے نہ چھوڑوں، تب یہ خود ہی یہ حویلی چھوڑ کر چلی جائے گی، اس کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اس کے چچا کا تو انہوں نے کب کا جیل بھجوا دیا۔ فارس شاہ کے مکوں کے در پہ در مکوں اور لاتوں سے گھبرا کر ملازم نے سچ اگل دیا تھا۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ جیل ہو گیا ہے تو میں جائے گا، میری بیوی ہے، 2 کوڑی کی ملازم ہو کر تو میری بیوی پر ہاتھ ڈالا ہے، چاہے کسی کے حکم پر سہی۔ فارس شاہ خلق سے بل دھاڑا تھا ملازم کو اس کے انجام تک پہنچانے کے بعد۔ وہ بازوؤں میں اٹھائے ہانیہ کو اندر داخل ہوا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر شمسہ بیگم پر پڑی تھی، وہ بے چینی سے ٹہر رہی تھی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو یہ سب کرتے ہوئے، میں نے پہلے بھی کہا تھا ہانیہ کے ساتھ کیا کرنا ہے میں خود طے کروں گا، مگر آپ نے بہت
نیچ حرکت کی ہے۔ میرے مرے ہوئے چچا کی بیوی نہ ہوتی تو اب تک میں آپ کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ بے ہوش ہانیہ کے وجود کو صوفے پر لٹاتے وہ پھنکارتے ہوئے بولا تھا۔ شمسہ بیگم کی رنگت زرد پڑی۔ تو پھر تم کیا کرو گے اس لڑکی کے ساتھ؟ آخر تم اسے اتنی عزت کیوں دے رہے ہو؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ فارس شاہ نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ کیونکہ وہ میری بیوی ہے۔ چچا جان کا قتل شریف الدین نے کیا تھا، اس میں ہانیہ کا کوئی قصور نہیں۔ جرگے نے فیصلہ کیا تو مجبوراً مجھے اس سے نکاح کر کے یہاں لانا پڑا، مگر میں اب اس سے محبت کرتا ہوں۔ آپ کو آخر پرابلم کس بات سے ہے؟ اس کے چچا کو اب اریسٹ کروا چکی ہیں نا؟ اب ہانیہ کا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہانیہ آپ سے میری قانونی بیوی ہے۔ میں اسے لے کر شہر جا رہا ہوں۔ اس کی اونچی آواز سن کر بی جان اپنے کمرے سے نکل آئی تھی اور تبریز شاہ بی جان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تبریز شاہ نے افسوس بھری نظر سے اپنے بیٹے کو دیکھا، مگر وہ جانتے تھے کہ فارس شاہ نے جو فیصلہ کر لیا ہے اب اسے پیچھے نہیں ہٹنے کا۔ اور بریرہ کا کیا؟ وہ تمہاری منگیتر ہے؟ تبریز شاہ نے سلگتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ فارس شاہ نے جھک کر بے ہوش ہانیہ کی نبض چیک کی اور اس کے چہرے پر ہلکی سی فکرمندی لہرائی تھی۔ بریرہ کے ساتھ میرا رشتہ آپ لوگوں نے طے کیا تھا، آپ لوگ جانے۔ ویسے میں اس سے بات کر چکا ہوں، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ شہر میں ہی کسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ سارا کچھ طے کر کے آیا تھا۔ بی جان نے مسکراتے ہوئے فارس شاہ کو دیکھا۔ تو بہت اچھا فیصلہ کیا میرے بچے۔ ہانیہ کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا، اس کے باوجود اس نے بہت عرصے تک سزا بھگتی ہے۔ یہ بچی بہت نیک ہے۔ فارس شاہ کے دل کو اطمینان ہوا، کوئی تو تھا جو اس کے ساتھ تھا۔ تمہیں شہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہانیہ کو تم یہاں اپنی بیوی بنا کر رکھ سکتے ہو۔ اس گاؤں کی پگڑی تمہارے سر پر ہے۔ تبریز شاہ اسے ہر ممکن شہر جانے سے روکنا چاہتے تھے۔ فارس شاہ کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ سے انہیں دیکھا۔ یہ گاؤں میرا ہے اور میں یہاں آتا رہوں گا، مگر سرداری کی یہ اصول مجھے پسند نہیں کہ قتل کسی مرد نے کیا ہو اور اس کی سزا ایک معصوم لڑکی کاٹے۔ آج کے بعد اس گاؤں میں ونی جیسی کوئی رسم نہیں ہوگی۔ اور رہی بات میری اور ہانیہ کی شہر میں رہنے کی، تو میں ہانیہ کو پڑھانا چاہتا ہوں اور ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں۔ اس کی میڈیکل کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد میں گاؤں واپس آ جاؤں گا۔ ویسے بھی شہر میں پھیلے ہوئے بزنس اب میرے ضرورت ہے۔ دو ٹوک انداز میں کہتے ہوئے وہ ڈاکٹر کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ شمس بیگم پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھیں۔ ان کے لیے اتنی تذلیل ہی کافی تھی کہ عمر ان کے چھوٹے فارس شاہ نے انہیں اس سب کے سامنے بھی عزت کر دیا تھا۔ فارس شاہ نے جو کہا وہ کر دکھایا تھا۔ ہانیہ کو لے کر وہ شہر میں بنے اپنے اپارٹمنٹ میں آ گیا تھا۔ چابی سے لاک کھولتے وہ ہانیہ کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا تھا۔ یہ سب کچھ سچ ہے یا پھر اب مجھ سے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ میں اپنے چچا پیچھے ہانیہ کی آواز سن کر وہ ٹھٹکا۔ تمہیں میری محبت پر یقین نہیں تو دروازہ لاک کرتے۔ فارس شاہ نے آہستگی سے اسے اپنے خسار میں لیا۔ ہانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کیسی محبت؟ آپ میرے ساتھ رہے کتنے ہیں؟ آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے اور میرا آپ کا حیثیت میں فرق ہے۔ وہ تلخ انداز میں بول رہی تھی کہ فارس شاہ سے آہستگی سے اس کا دایاں گال سلایا۔ تمہاری حیثیت اب یہ ہے کہ تم فارس شاہ کی بیوی ہو اور اس کے دل پر راج کرتی ہو۔ محبت کے ثبوت میں تمہیں وقتاً فوقتاً دیتا رہوں گا۔ فارس نے جھک کر ایک شریر گستاخی کی۔ وہ شرم سے سرخ پڑ گئی تھی۔ یہ تمہارا ایگزام کی ڈیٹ شیٹ ہے۔ تمہارے 12ویں کے بچے ہونے والے تھے نا؟ ایگزام دے دو، اس کے بعد تمہیں میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلاؤں گا۔ اپنے ڈاکٹر بننے کا خواب پورا کر لینا۔ فارس شاہ نے کاغذ اس کے سامنے کیا۔ ہانیہ تاخیر سے وہ کاغذ پڑھتی رہی۔ اور یہ سچ میں کیا اب واقعی مجھے پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ وہ حیران تھی۔ بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں آنسو حلقوں رہے تھے۔ یار ایک تو تم خوش والی بات پر بھی رونے کیوں لگ جاتی ہو؟ رونے کی اتنی پریکٹس ہو گئی ہے کیا تمہیں؟ فارس شاہ نے آہستگی سے اس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو اپنی انگلی کے بور پر چنا۔ ہانیہ نے سر جھکا لیا۔ سارے آنسو ختم کر دو اپنی آنکھوں سے۔ اب تم صرف خوش ہی رہو گی۔ بہت ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ اور وہ بھی میری وجہ سے، مگر میں اب ہر ظلم کا ازالہ کر دوں گا۔ اس کی شانوں پر ہاتھ پھیلائے فارس نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ہانیہ کے اندر ڈھیروں سکون اترا چلا گیا۔ یہ شخص واقعی اس کے بن مانگی دعا کا نتیجہ ہی تھا۔ وہ تو اپنی زندگی سے بھی مایوس ہو گئی تھی، مگر اس شخص نے نہ صرف اس کی زندگی کو ہر غم سے آزاد کیا تھا بلکہ اس کے سب سے بڑی خواب کو پورا بھی کر دیا تھا۔ وہ اس کا بہترین محافظ تھا اور من چاہا ہمسفر بھی۔ بات ثابت ہو گئی تھی۔ مسکراتے ہوئے ہانیہ نے اپنا سر فارس شاہ کے کندھے پر رکھ دیا۔